بھی خرچ کرو گے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ چیز اللہ آپ کو واپس دے دے گا۔ پیسہ خرچ کریں گے، پیسہ واپس آ جائے گا۔ دوسرے کو راحت دیں گے، اللہ ہمیں راحت دیں گے۔ دوسروں کو عزت دیں گے، اللہ ہمیں عزت دیں گے۔ دوسروں کو محبت دیں گے، اللہ ہمیں محبتیں دیں گے۔ یہ اصول یہی ہے کہ ہم دوسروں کو جو چیز دیں گے، ہمارے لیے دوسروں کے بارے میں نفرتیں ہیں تو ہم بھی دوسروں کی نفرتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے میں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اجود الناس، سب سے زیادہ سخی تھے۔ تین طرح کی صورتحال ہوتی ہے، ایک وہ جس کے پاس کبھی مال آتا نہیں ہے، بہت تنگ ہے، کم ہے، یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کئی دفعہ فقر و فاقہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ مال آیا اور آ کے ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے، یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ پراپرٹی لے لوں۔ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ اسٹاک ایکسچینج میں لگا لو۔ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کیا کروں؟ اور جی آپ فلاں انویسٹمنٹ کر لیں۔ آج اس معاشرے کے اندر کوئی یہ نہیں کہتا کہ رب کے ساتھ کاروبار کر لو، بس ہر وقت تو پیسہ آتا ہے ہمارے پاس، آنے کے بعد وہ جاتا نہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا نَا أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کہ انسان مال جمع کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے، اس کا نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ آنکھیں بند ہوئی انسان قبر پہنچ گیا۔ تو مال کا نہ ہونا بھی پریشانی، مال کا آنے کے بعد مال کا اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہونا بھی پریشانی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ اکبر، ہر دن ایک فرشتہ یہ اعلان کرتے، بخاری کی روایت ہے، اور اس اعلان کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہم، اعلان نہیں، یہ دعا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما۔ اور پھر دوسری بد دعا کرتا ہے فرشتہ، اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ مال روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ کہ یہ مال تو دین کی راہ میں خرچ ہونا تھا، لوگوں کی اصلاح میں خرچ ہونا تھا، اس لیے روک کے رکھا ہوا ہے، بس اپنی پراپرٹیاں بنوانے کے چکر میں ہے۔ ایک بنگلہ لے لیا، اب دوسرا بھی لے رہا ہے، تیسرا بھی لے رہا ہے، بس اسی چکر میں ہے۔ یہی تیری دن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کو فرمایا، لا تو کی فیوک علیک، یہ پیسوں کو گرہ لگا کے مت رکھ۔ اگلا جملہ خطرناک، کہ تجھ پر بھی گرہ لگا دی جائے گی۔ کنویں سے پانی نکلتا ہے، کنواں خشک نہیں ہوتا اور آ جاتا ہے، لیکن جس کنویں سے پانی نکلنا بند ہو جاتا ہے وہ کنویں خشک ہو جاتے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یار پانی نہیں نکلا، پانی زیادہ ہو، لیکن وہ پانی زیادہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کنویں سے پانی نکالو، آدھے گھنٹے بعد کنویں کا لیول پھر پانی کا وہیں پہ ہوگا۔ بس یہی عقیدہ بنا لیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی خرچ کرنے والوں کو اللہ اور دیتے ہیں، اللہ کا نظام چل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں جنگل میں تھا، اس نے آواز سنی، اسق حدیقۃ فلاں، فلانے کے باغ کو
بادلوں میں آواز سنی کہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی دو۔ کہہ رہے ہیں ایک بادل الگ ہوا، وہ ایک پہاڑی پہ جا کے برسا، وہاں سے نالیاں بری، وہ ایک بندہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا کہ پانی کہاں برستا ہے، تو پانی جو ہے نالیوں سے بر چلتا چلتا ایک باغ تک پہنچا، وہاں ایک بندہ جو ہے پھاوڑا لے کے کام کر رہا تھا۔ کہ میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ جی میرا نام فلاں ہے۔ کہ یہ وہی نام تھا جو بادلوں میں نے سنا تھا۔ کہ بھئی تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ ہمیں نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ جی بادلوں کو حکم ہوا کہ فلاں کے باغ کو پانی دو، تو کیا عمل کرتے ہیں؟ کہا بس آسان سا عمل کرتا ہوں، جو بھی کماتا ہوں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، ایک حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک اپنے بچوں اور بیوی کے لیے، اور ایک حصے کو دوبارہ پھر کاشت کے لیے روک دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، کائنات میں اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں گزرا۔ روایت میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حنین سے واپسی پہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ چمٹ گئے کہ جی ہمیں دیں ہمیں دیں ہمیں دیں، جس طرح کئی دفعہ راشن لوگوں نے تقسیم کیا ہو تو ایک جمگٹھا بن جاتا ہے، تو اس طرح کی ترتیب آ گئی، تو اللہ کے نبی جو ہے نا پیچھے ہوتے گئے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی چادر مبارک کانٹوں میں پھنس گئی۔ پھر فرمایا کہ جی میری چادر تو مجھے دے دو، اور اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر بھی مویشی ہوں گے نا میں وہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ میرا مزاج یوں ہے کہ جی دینے والا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، فرمایا کہ اس کو میں 3 دن کے اندر اندر خرچ کر دوں گا، نہیں روک کے رکھوں گا اپنے پاس، ہاں جو قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ ہوگا تو اس کو روک دوں گا، باقی چلا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے مانگا، اللہ کے نبی نے دے دیا، پھر مانگا انہوں نے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے میں تم سے ذخیرہ کر کے نہیں رکھتا، دے دیتا ہوں۔ روایت میں تو یوں آتا ہے، اللہ قربان جائیں پیارے محمد پر، بخاری کی روایت ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے لیے چادر مبارک لے کر آئی، چادر لے کر آئی، گفٹ ہدیہ، اور روایت کے الفاظ انسان پڑھتا ہے دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں اس کو لیا جیسے کہ اس کے بڑے ضرورت مند تھے، کأنہ محتاج، گویا کہ محتاج، اس کو لے لیا اور چادر اوڑھ لی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ چادر مجھے دے دیں، تعریف تم لے لو۔ چلے گئے اللہ کے نبی، دوسرے صحابہ نے اس کو کہا کہ یار تو دیکھ بھی رہا تھا، اللہ کے نبی نے اتنی پسندیدگی سے شوق سے اس چادر کو لیا، تو نے مانگ لی، اور تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ نہ نہیں کرتے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ میں نے اس لیے مانگی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن اس چادر میں دیا جائے مجھے۔ تو یوں اللہ کے نبی کوئی چیز مانگ لیتے تو اس کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ روایت میں آتا ہے اللہ اکبر، دنیا کے سخی کیا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں تھی، ایک بندہ آیا اس نے مانگا، اللہ کے نبی نے وہ ساری کی ساری بکریاں اس کو دے دی، دنیا ساری کی ساری بکریاں دے دی، لے جاؤ۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور عجیب جملہ فرمایا، فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي الْعَطَاءَ مَا يَخَافُ الْفَقْرَ۔ اللہ کے نبی تو ایسے سخی ہیں، اتنا کچھ دیتے ہیں کہ انسان کو فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا، سخاوت کی انتہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حنین سے واپسی کے موقع پر صفوان بن امیہ کو اللہ کے نبی نے 100 اونٹ دیے،
پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، تو صفوان بن امیہ نے عجیب جملہ کہا، واللہ لقد آتانی رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ دیا کہ اس سے پہلے کائنات میں ان سے زیادہ مبغوض انسان میری نظر میں کوئی نہیں تھا، اور آج میری نظر میں ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اپنوں کو بھی دیتے تھے، پرایوں کو بھی دیتے تھے۔ روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، ابو داؤد کی روایت ہے، آج میں پڑھی، شاید یہ اس سے پہلے پڑھی ہوگی، ذہن میں نہیں تھی، لیکن یہ روایت پڑھ کے تو کافی دیر تک سوچتا رہا، یا اللہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی خرچ کیسے کرتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی بھی ضرورت مند آتا تو اس کو وہ چیز دے دیتے، اگر چیز کچھ نہ ہوتی تو مجھے کہتے بلال جاؤ کسی سے قرضہ لے لو، کہتے میں قرضہ لے لیتا، اللہ کی نبی کے لیے قرضہ لے لیتا۔ کہتے ہیں کہ یہودی اس نے مجھے کہا کہ بلال تو ادھر ادھر سے قرضہ لیتے رہتے ہو، تو میرے پاس مال بہت سارا ہے، آپ مجھ سے لے لیے کرو۔ کہہ رہی میری اس سے ایک سرکل چل پڑا، میں اس سے قرضہ لیتا۔ ایک دن جو ہے وہ آیا بڑے غصے میں، کہا تجھے پتہ ہے میرے پیسے واپس کرنے اور 4 دن باقی ہیں ابھی مہینے میں؟ ہاں جی مجھے پتہ ہے۔ فرمایا اگر میرے پیسے نہ دیے تو تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ اب بلال رضی اللہ پریشان، رات عشاء کے بعد کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر گیا، ان کو بتایا کہ جی پیسے تو ہیں نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، میں راتوں رات کہیں نکل جاتا ہوں تاکہ یہ بندہ تنگ نہ کرے۔ کہتے ہیں میں رات کو اپنی پوری تیاری کی کہ صبح بالکل سویرے میں نکل جاؤں گا۔ صبح سویرے اللہ کے نبی کا پیغام آیا کہ جی اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ میں گیا، کہا بلال یہ فلاں بندے نے 4 اونٹنیاں سامان کے ساتھ ہدیہ بیچی ہیں، یہ لے لو۔ کہنے میں نے وہ لے لی۔ عصر کے وقت اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جی کیا ہوا؟ میں نے کہا جی جو قرضہ تھا وہ اس سے ادا ہو گیا۔ کہا کچھ باقی بچا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا بلال مجھے راحت دے دو، اس کو بھی خرچ کر دو، اور جب تک تم جملہ اگلا، جب تک تم خرچ نہیں کرو گے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ شام ہو گئی، بلال سے پوچھا بلال عشاء کے وقت کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کوئی ملا نہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ رات مسجد میں گزاری، گھر گئی نہیں، وہیں بیٹھے رہے مسجد میں۔ اگلے دن پھر پوچھا کہ بلال کیا ہوا؟ اللہ کے نبی وہ سارا خرچ کر دیا۔ کہا الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کسی طرح خرچ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے عصر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھی، اور عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیر کے یوں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے فوراً اللہ کے نبی حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ تو صحابہ کرام چونکہ یہ معمول سے ہٹ کر تھا، تعجب ہوا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ واپس آئے، کہا کہ جی تمہیں پریشانی ہوئی ہوگی، میں اچانک یوں گیا، مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کی ایک ڈلیا رکھی ہوئی تھی، تو میں گیا گھر والوں کو کہہ دیا کہ اس کو بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو، اس کو بھی دے دو۔ یہ تھے کائنات کے سب سے سخی انسان، جس کی اب ایک اور جملہ بھی سن لیں، جس نے اپنے دربار سے کبھی کسی کو محروم نہیں بھیجا، آج بھی جو حاضری دیتے ہیں وہ بھی محروم نہیں آتے، وہاں اب بھی سخاوت کے دریا بہتے ہیں، دن رات ان کی سخاوت چلتی ہے۔ اس لیے مال کی محبت، مال کو خرچ کرنے کی عادت بنائیں، کوشش کریں کہ اپنے مال میں سے 5% الگ سے فکس کر دیں کہ جی 5% میں اللہ کی راہ میں دوں گا،
پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے کیسی کیسی رحمتیں آتی ہیں۔ اس مال آتا ہے تو ساتھ پریشانیاں لے کر آتا ہے، لیکن جب یہ نکلتا ہے تو بہت ساری خیروں کو ساتھ لے کر آ جاتا ہے۔ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ مال نکلتا ہے نا، ہمارے پاس خیریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیمار کوئی ہو جائے تو اسپتال جانے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ ہی کر لو اس کی نیت سے۔ ہماری پہلی سوچ یہ ہوتی کہ جی فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ۔ بھائی سب بیمار کوئی ہو جائے، پہلی سوچ یہ ہو کہ سب سے پہلے صدقہ دے دو اس کے نام کا۔ نہیں، یہ پیسے کی محبت، پیسے کو ہم نے جمع کرنا شروع کر دی، جمع کر کے کریں گے کیا؟ سارے خالی ہاتھ جاتے ہیں، سارے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ بس کفن دیا جاتا ہے اور یہ پرانی سی ایک زمین جس کے نہ ماربل لگا ہوتا ہے، نہ فرش بچھا ہوتا ہے، نہ پنکھا لگا ہوتا ہے، نہ اے سی لگا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں ہمیں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا امیر بھی یہاں پہ آ گیا، غریب بھی یہاں پہ آ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب ساتھی جی بیان دعا کے بعد جماعت سے کم مصافحہ کر کے ضرور جائیں کہ جی یہ مہمان ہیں ہمارے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون۔ اللہم صلی علی محمد کلما غفر عنہ الغافلون۔ اللہ کریم آپ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مال کو اپنے راہ میں خرچ کرنے والا بنا، اپنی صلاحیتوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، اپنے جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کے نام پہ قبول فرما، ہمارے بیوی بچوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمارے مسجد والوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ کریم یہ دل کے جیب کے اندر جتنی دنیا ہو، اللہ دل کے اندر دنیا آنے سے محفوظ فرما۔ اللہ کریم ہمیں خرچ کرنے والا بنا۔ اللہ جو فرشتہ یہ اعلان کرتے اللہ خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے یقین کی کمی ہے، اللہ ہمیں یقین نہیں، ہمیں کہتے ہیں کیسے آئے گا؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں آئے گا، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی باتوں پہ یقین نصیب فرما۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح وہ اس بندے کے باغ کو، اے اللہ بادلوں کے ایک نظام چل پڑا، اے اللہ آپ ہمارے لیے بھی ہمارے معاشی مسائل کو اپنی طرف سے حل فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جماعت چل کر آئی، اے اللہ یہ ہمارے مہمان ہے، ہم میزبان ہے۔ اے اللہ ہمیں ان کا جو ساتھی ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں، اے اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان ساتھیوں کو جزائے خیر فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ یہ تو کسی اور نسبت سے تو محبت نہیں کرتے ہم سب ساتھی، اے اللہ اس نسبت سے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ یہ تو یہاں تو قومیت بھی دور ختم، اے اللہ صرف ایک نسبت ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اللہ یہ ساتھی چل کر آئے، ان کا آنا قبول فرما۔ اللہ ان کے آنے کی برکت سے پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ اللہ ان کے آنے کی برکت سے ہمارے اس محلے پر پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے، اہل محلہ کی ضروریات کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ کریم یہ بڑے اچھے ساتھی ہماری مسجد کے، اے اللہ ہر ساتھی بڑا اچھا ہے، ہر طرح دین کے کاموں میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اے اللہ نسلوں میں دین کو زندہ فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جس طرح آپ نے یہاں جمع کیا ہوا ہے بغیر کسی لالچ کے، اللہ دلوں میں محبتیں پیدا کی ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا فرما، اللہ جنت میں بھی یوں ہی اکٹھا فرما۔ اللہ کریم ہماری دعا کو قبول فرما برحمتک۔